الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو چل رہی تھی اس آیت کے حوالے سے، جس کا ترجمہ یوں ہے آیت کا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اور شرک تو بذات خود ظلم عظیم ہے، اور جو شرک نہیں کرتا اور اس پر شرک کا الزام لگایا جائے، تہمت لگائی جائے، مشرک کہا جائے، بت پرست کہا جائے، تو اس کا پھر کیا کیا جائے؟ اس حوالے سے گفتگو ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں اور اپنے کلام میں، اپنے قول میں، اپنی تحریر میں، اپنے اشعار میں خود کیا کرتے ہیں، ہم ان کو مشرک نہیں کہہ سکتے، کسی کو بھی کلمہ گو کو مشرک نہیں کہہ سکتے۔ ویسے بھی ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، قلب سے ہے، ظاہری اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ایمان ہے دل سے ہے اس کا تعلق۔ تو شرک کرنا یا شرک ہونا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ تو آئیے، ویسے بات چل رہی ہے، یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کہ مرثیہ مولانا رشید احمد گنگوہی از مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی، جو یہ مرثیہ 24 صفحات پر مشتمل ہے، اور اسے مکتبہ قاسمیہ معارف پریس لاہور نے شائع کیا ہے۔ اس کے اشعار جو ہے پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چراغ گولڑا شریف کے حوالے سے تشریح جاری ہے۔ میں صرف اظہار کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ ہمیں استادوں نے یہی سبق پڑھایا ہے، کسی مسلمان کو چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہیں ہے، وہ گناہ گار ہے بے شک، تو اس کو مشرک مت کہو، کسی کو کافر مت کہو۔ تو اس کے باوجود شعر ایک ملاحظہ فرمائیے، جس میں مولانا محمود حسن دیوبندی نے اپنے پیر و مرشد مولانا رشید احمد گنگوہی کی موت پر جو مرثیہ لکھا، حالانکہ وہ مرثیہ کو برا سمجھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو خود مرثیہ لکھا اور نام بھی مرثیہ رشید احمد گنگوہی، مرثیہ رشید احمد گنگوہی لکھا۔ اس کا شعر جو ہے وہ دیکھیے، انہوں نے اپنے پیر و مرشد کو جناب عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دے دی ہے۔ کل جو شعر کی تشریح کی تھی اس میں حضور کریم علیہ السلام کو تشبیہ دی تھی، یعنی نور مجسم کہا تھا، اور اگر حضور کریم علیہ السلام کو کوئی شخص نور مجسم کہے تو وہ شرک کا فتویٰ جو ہاتھ میں ہر وقت پکڑے رکھتے ہیں وہ ٹھک داغ دیتے ہیں۔ تو شعر وہ فرماتے ہیں، مسیحائے زماں پہنچا فلک پر چھوڑ کر سب کو، مسیحائے زماں پہنچا فلک پر چھوڑ کر سب کو، چھپا جا کر لاحد میں وائے قسمت یوسف ثانی، چھپا جا کر لاحد میں وائے قسمت یوسف ثانی۔ اب اس شعر پر عزیزان گرامی قدر غور فرمائیں کہ اگر مسیح زمان کہہ دینے پر ہی صرف بریک لگا لیتے، اکتفا کر لیتے، تو بات ختم ہو جاتی۔ کوئی ایسی بات نہیں، ڈاکٹروں کو بھی لوگ مسیحا کہہ دیتے ہیں، حکیموں کو بھی، یا جو طبیب ہیں یا جو کوئی علاج معالجہ کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ وہ مخصوص تلازمہ بھی لکھ دیا جو صرف جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی زندہ اٹھایا جانا۔ اس لیے اگر فلک پر پہنچنے سے مراد صرف میت کی روح ہی ہے، پھر تو ہر اچھے انسان کی روح
یا برے انسان کی روح وہ تو عروج کرتی ہی ہے، تو ہر اچھے انسان کی روح جستے خاکی سے پرواز کرنے کے بعد فلک پر ہی جاتی ہے، تو وہ خاص بات ہے جو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے مخصوص ہے، اور ان کو چونکہ زندہ بھی اٹھائے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید کے مطابق زندہ اٹھایا گیا، روح اور جسم کے ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنَّا مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ۔ متوفی کا مراد یہ مرنا نہیں ہے، پورے کا پورا اٹھا لیں گے اور اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ رافعُكَ إِلَيَّ اپنی طرف اٹھا لیں گے، رفع کریں گے، یعنی اوپر اٹھائیں گے، اس سے رفع ہی دین ہوتا ہے نا، ہاتھ اوپر اٹھانا، تو اس طرح اٹھا لیں گے۔ تو ہر اچھے انسان کی روح جو ہے جستے خاکی سے پرواز کرنے کے بعد فلک پر ہی جاتی ہے، مگر ممدوح جو حضرت نے اپنے پیر و مرشد رشید احمد گنگوئی کی تعریف کی ہے، مدح کی ہے، مدح سرائی کی ہے، اس میں کون سے امتیاز کا پہلو نکلتا ہے؟ اور اگر جسد ظاہری کا ارتفاع مقصود ہو تو وہ تو صرف جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ ہمیں معلوم ہے یہ بات، ہم کسی کو ایسی بات نہیں کہتے، بات کر رہے ہیں، بات سے بات چلا رہے ہیں کہ وہ کرتے کیا ہیں اور خود کیا کرتے ہیں، کہتے کیا ہیں اور خود کیا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ تم کیوں بات کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون، اللہ کے ہاں بڑی ناراضگی کی بات ہے جو تم کہتے ہو لیکن کرتے نہیں ہو، تو جو کہتے ہیں وہ خود کرتے نہیں ہیں، اس لیے یہ بات چل رہی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ شاعر کا مقصد جس میں خاکی کا ارتفاع یعنی اوپر اٹھانا جو ہے نہیں ہے، مگر ایسے الفاظ لانے سے کیا فائدہ، شخصیت پرستی کا کیا فائدہ؟ زیادہ سے زیادہ مسیح زماں کہہ دیتے تو بات بن جاتی۔ اور مصرع ثانی میں جو تعریف کی گئی ہے رشید احمد گنگوئی کی کہ یوسف ثانی کہہ گئے، اب پھر دوگلی پالیسی یہاں آ گئی، جبکہ اسی مرثیہ کے ایک مصرع میں اپنے پیر و مرشد کے کالے کلوٹے غلام کو یوسف ثانی کہا گیا ہے۔ وہ مصرع یوں ہے، یہ نصیر الدین شاہ صاحب نے کالے کلوٹے لکھا ہے، میرا دل تو نہیں کرتا یہ فی ای صورت ما شاء رکھا باق، میں ان کی زبانی کہہ رہا ہوں۔ نصیر الدین شاہ صاحب میرے استاد گرامی بھی ہیں، ان کے والد صاحب میرے شیخ بھی ہیں، بڑے لالا جی۔ تو بہرحال سر آنکھوں پر جناب نصیر الدین شاہ صاحب، اللہ آپ پہ بہت فضل کیا بھی ہے اور کرے بھی، ہمیں سیدھے راہ پہ اللہ کا راستہ دکھانے والے آپ لوگ ہی ہیں، حضور کریم علیہ السلام سے ملوانے والے آپ ہی لوگ ہیں، قرآن سکھایا آپ نے، آپ ہمارے استاد بھی ہیں، شیخ بھی ہیں۔ تو مصرع یہ تھا، عبید سود کا ان کے لقب ہے یوسف ثانی، یہ اپنے جو پیر و مرشد کے غلام ہیں ان کے بارے میں یہ کہا ہے۔ اب دیکھیے یہ کہ کہیں مرشد کو اور کہیں مرشد کے کالے کلوٹے غلام کو یوسف ثانی کہا جا رہا ہے۔ اب امت کے لیے، ان کے چیلوں کے لیے نہیں، عام امت کے لیے مشکل آن پڑی ہے کہ ہم یوسف ثانی کسے سمجھیں، اور یہ ان کے دونوں میں عناصر حسن یوسفی کس میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ استغفر اللہ، یہ تو مشکل کام سا ہو گیا، نبیوں کے ساتھ جا ملا دیتے ہیں۔ یہ معمہ ہے، یہ معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، مصرع ہے نا، یہ معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ یا پھر نصیر الدین شاہ صاحب فرما گئے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ کیسا خواب ہے یا رب، سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ کیسا خواب ہے یا رب، میری دنیا زمین و آسماں کے درمیان رکھ دی، میری دنیا زمین و آسماں کے درمیان رکھ دی۔ لٹکے ہوئے ہیں بیچارے، پتہ ہی نہیں کفر و شرک ہوتا کیا ہے، بس ایک مور ہاتھ آ گئی ہے، ہاذا شرک ہاذا شرک، بس یہی ایک رٹ لگا رکھی ہے، اور پیچھے اولادوں کو بھی یا شاگردوں کو بھی یہی متعدی امراض سے وابستہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔